اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس مہربانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، اور پھر نبیوں کا کردار عجیب و غریب آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کے پیش نظر اپنی ذات نہیں ہوتی، کوئی اپنا مقصد نہیں ہوتا، صرف دوسرے انسانوں کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔ دوسرے انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پتھر کھا رہے ہیں، اپنے دانت شہید کروا رہے ہیں، آپ کے پاؤں لو لوہان ہوئے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالا جا رہا ہے، غار ہرا کے اندر 3 دن تک چھپ کے رہتے ہیں، اور 500 کلومیٹر کا سفر اس خوف کے ساتھ کہ کہیں دشمن کسی راستے میں کہیں کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ ابو جہل نے 100 اونٹ کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی پکڑ کر لائے اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ سارے لوگ جناب والا 100 اونٹ کے لالچ میں اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو، اس شہنشاہ اعظم جس کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی، اس کو پکڑنے کے لیے جناب والا وہ لالچی لوگ بھاگے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے پہنچا دیا مدینہ میں، مدینے والوں کو یہ نعمت مل گئی، یہ انعام مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب کیا ہے قدرت کے کارنامے ہیں، کس طریقے پہ قوموں کو نوازتے ہیں۔ مکے والوں کی مخالفت، مکے والوں کی نحوست مدینے والوں کے لیے کیا ہے؟ برکت بن گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کے اندر ہے، آپ کا روزہ مبارک مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں۔ مکہ فتح ہوا تو صحابہ انصار سوچنے لگے کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو ہی پسند کریں، کہیں کہ میں تو اب مکہ میں رہوں گا، میں تو اب یہی ٹھہروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہارا معاہدہ نبی سے ہوا ہے، تمہارا معاہدہ محمد الرسول اللہ سے ہوا ہے، اس لیے میرا زندہ رہنا، میرا مرنا انصار تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مدینہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ کی ایسی قسمت جاگی کہ آج کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی، حضور کے صحابہ کی مہمانی ان کو نصیب ہو گئی، اور وہ انصار جن کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج جناب والا وہ کیا ہے؟ نبی کے جان نثار صحابہ بن گئے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے انصار اللہ تمہارے پہ راضی ہو گیا، مہاجرین پر جیسے راضی ہو گیا تمہارے پر بھی اللہ راضی ہو گیا، اور جو اللہ نے تمہیں عنایت کیا ہے تم اس پر راضی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ دنیا میں اس لیے آئے، اس لیے تکلیفیں اٹھائیں، اس لیے پریشانیوں سے گزارا اپنے آپ کو، کہ تاکہ یہ اللہ کی مخلوق کسی راستے پہ آئے۔ یہ ضدی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ مال کی محبت، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت، زمین کی محبت، ان کے دلوں کے اندر اس طریقے پہ دھسی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کو آگے دکھانا چاہتے ہیں، بولو دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا سے آگے بہت بڑی دنیا ہے، ادھر آؤ ہم تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں، لیکن وہ اپنے اسی سوراخ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔
چوہے کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا ہوا ہوتا ہے, اسی کے اندر جناب والا وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے, نکلنا ہی نہیں چاہتے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے, جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں نبی کی رفاقت, نبی کی صحبت کے لیے, وہ لوگ وہ پوری اس کائنات کے مزے لوٹتے ہیں, اس پوری کائنات کے بڑے بڑے انعامات کے وہ وارث بنتے ہیں. وہ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے, یہ دنیا تو سب سے بڑی بے وفا ہے, اس کو تو چھوڑ کے ہم نے جانا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے رسول اور اللہ کا تعلق اگر ہمیں مل جائے, اللہ کی رضا, اللہ کی محبت اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. صدیق اکبر ہیں, سب کچھ لگا دیا. منافق کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی, بے وقوف ہے معاذ اللہ, یہ بے وقوف ہو گئے, اپنا کاروبار تباہ کر دیا, اپنا پیسہ برباد کر دیا, سب کچھ لگا دیا. لیکن دیکھو اللہ نے ان لوگوں کو جو انعامات سے ان کو نوازا ہے, جس شخص نے بھی اللہ کے راستے کے اندر ایک ٹکا بھی لگایا ہے تو اللہ نے اس کا بدلہ دیا یا نہیں دیا اس کو؟ کیسے بدلے دیے؟ کیا انعامات ہوئے, کیا انعامات کی بارشیں ہوئی ابو بکر پر, عمر پر, عثمان پر, علی پر, عشرہ مبشرہ پر, 313 صحابہ پر اور انصار اور مہاجرین پر. انہوں نے اپنے دل سے اللہ کے غیر کی محبت کو نکال دیا تھا, اللہ کے غیر کی محبت کو نکال دیا تھا. کاتب فی قلوبکم الایمان, فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ ڈال دیا ہے, لکھ دیا ہے. وہ اللہ پر راضی ہو گئے, اللہ ان پر راضی ہو. وہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے, اللہ کے رسول دنیا کے اندر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کس طریقے پہ تعلقات استوار کرتے ہیں, ان کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں, رزق حلال کس طریقے پہ کماتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ان کی کیسے ہوتی ہے, اور لوگوں کے حوالے سے دنیا میں ان کی سوچ کیا ہے, اس کے مطابق وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا. صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیا. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نمونے میں مکمل طور پر ڈھل گئے, مکمل طور پر ڈھل گئے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول پر اس کو کیا ہے فوقیت دے. نہ باپ کی محبت, نہ بیوی کی محبت, نہ اولاد کی محبت, نہ وطن کی محبت, نہ کاروبار کی محبت, تمام چیزوں کو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول پر کیا کر دیا, قربان کر دیا. سب کچھ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن رہے ہیں ہجرت کے اندر, اور گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے کے لیے اکٹھا کر کے وہاں سے اٹھا لیا. یہ نہیں سوچا کہ کیا بنے گا, میرا باپ بوڑھا ہے, میرا باپ نابینا ہے, اس کی کیا بنے گا. صدیق اکبر کی اللہ نے آنکھیں کھول دی کہ نبی کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو کچھ نبی پر قربان ہو جائے, فدا ہو جائے, یہی اصل کیا ہے, میری کامیابی ہے. بہانے تلاش کرتے ہیں, راستے تلاش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہو اور میں اس کو بجا لاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان آپ کا آئے اور میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں.
یہ کہانیاں نہیں ہے، واقعات نہیں ہے، یہ حقائق ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دفعہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے کیا ہے، جھاڑو پھیر دیا مکمل طور پر۔ ان کی ضروریات نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کے اپنے رشتہ دار نہیں تھے، ان کی بیوی نہیں تھی، لیکن جب بات آتی نبی کی تو پھر کسی چیز کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں۔ یہ بات اللہ نے ان کو سمجھا دی تھی، یہ بات سمجھا دی تھی فاروق اعظم کو، یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی عثمان کو، یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی حضرت علی حیدر کرار کو، یہ بات سمجھ آ گئی تھی عشرہ مبشرہ کو، 313 صحابہ کو۔ زندگی بن گئی، زندگی ڈل گئی۔ اور پھر یہ بات صرف ان کے لیے نہیں، آج بھی اگر کوئی اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ مت سمجھو، یہ افسوس نہ کرنا کہ ہم تو حضور کے زمانے سے بہت دور کے زمانے میں پیدا ہو گئے، یہ مت سوچنا کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ مت سوچنا کہ ہم سے تو غلطیاں بہت ہو گئی ہیں، ہم سے تو گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ کسی چیز کی طرف مت دیکھو، جس حالت میں بھی ہو، جیسے کیسے بھی ہو، اس راستے اس طریقے پہ آ جاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کوئی چیز تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ زندگی کا ایک ہی مشن بنا لو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، چاہے کوئی بھی اس میں قربانی دینی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ آج بھی وہی مقام پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی وہی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت آج کم نہیں ہو گئی، اسی طریقے پہ اللہ کے انعامات اور رحمتیں موجود ہیں آج بھی۔ فضائے بدر پیدا کر آج بھی نازل ہو سکتے ہیں کروبیاں۔ فرمایا کہ وہ حضور اور صحابہ کی جو کیفیات بدر میں تھی، آج وہ تم پیدا کرو تو وہی فرشتے تمہارے پہ بھی اتر سکتے ہیں، وہ فرشتے تمہارے پہ بھی اتر سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری غفلت ہے، یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے پہ لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، مٹی کی ڈھیری بنایا جا رہا ہے، ایسی جگہ پر ان کو دھکیلا جا رہا ہے جہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اور جہاں پہ کوئی مکان چھوڑ کر، کوٹھی چھوڑ کر دیوار ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں، سبھی جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ ہونے کے باوجود آج وہ اندھا دھند دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اندھا دھند دنیا کے اندر، دنیا میں لگے ہوئے، گھسے ہوئے ہیں۔ او میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پہ کماؤ، اس طریقے پہ چلو جو طریقہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، جس کو دین حق کہتے ہیں۔ اپنی سوچ کو درست کرو، اپنی نگاہ کو درست کرو، اپنے دل کی خواہشات کو درست کرو، اپنے اعمال کی طرف تو بڑی توجہ کی جاتی ہے، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، لیکن دل دماغ اگر پاک نہیں ہے تو یہ اعمال کچھ بھی نہیں ہے۔